خاتون جج کو دھمکانے کے مقدمے میں عمران خان کی عبوری ضمانت میں 20 ستمبر تک توسیع، چیئرمین پی ٹی آئی اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی۔ سابق وزیراعظم احاطہ عدالت میں شامل تفتیش ہونے کو تیار ہیں، وکیل بابر اعوان کی پیشکش۔ عمران خان نے جہاں تفتیش جوائن کرنی ہے کرے، ہم کوئی آرڈر یا ڈائریکشن جاری نہیں کر رہے، جسٹس راجہ جواد عباس کے ریمارکس۔ قانونی کارروائی کو دہشت گردی قرار دینے والوں نے دنیا میں ملک کا مذاق بنوایا۔ عمران خان انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر حکومت پر برس پڑے، سب کے لیے مزید خطرناک ہو گیا ہو، مخالفین کو وارننگ بھی دے دی، کہا نواز شریف اور الطاف حسین سے موازنہ نہ کیا جائے۔ عمران خان کے خلاف آدھا مقدمہ غلط ثابت ہو گیا، ان کے پاس عدالت میں جواب ہی نہیں تھا۔ وکیل بابر اعوان کے انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر گفتگو۔ اسد عمر بولے، عمران خان کس چیز کی معافی مانگے ہیں؟ سابق وزیراعظم کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے سے بڑا مذاق کیا ہوگا؟ الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف توہین کمیشن کیس میں بینچ اور نوٹس کی قانونی حیثیت کے اعتراضات پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عمران خان کے وکیل نے سیکریٹری الیکشن کمیشن کے نوٹسز پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ نوٹسز الیکشن کمیشن کے قانون سے مطابقت نہیں رکھتے۔ فواد چودھری اور اسد عمر نے بھی الیکشن کمیشن میں جوابات جمع کرا دیے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کی رولنگ کو کالعدم قرار دینے پر سیاسی جماعتوں نے سخت رد عمل دیا مگر تحمل کا مظاہرہ کیا۔ چیف جسٹس پاکستان ورتا بندیال کا تقریب سے خطاب، کہا ججز تقرریوں کا طریقہ کار باہمی اتفاق سے طے ہونا باقی ہے۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم نے توہین عدالت کیس میں غیر مشروط معافی مانگ لی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا بیان حلفی جمع کرانے کا حکم۔ ریمارکس میں کہا اس عدالت پر جتنا بڑا الزام لگایا گیا اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ رانا شمیم کو ایک اور موقع دیتے ہیں، وہ عدالت کو حقیقت بتائیں۔ سماعت 19 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن کا پنجاب میں قومی اسمبلی کی ایک اور صوبائی اسمبلی کی 3 نشستوں پر ضمنی انتخابات کا فیصلہ۔ ملتان، شیخ پورہ، بہاول نگر، خانوار میں ضمنی الیکشن 9 اکتوبر کو کرایا جائے گا۔ قومی اسمبلی کے 9 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے جائزے کے لیے 14 ستمبر کو اجلاس طلب۔ چیف الیکشن کمشنر نے سندھ میں دوسرے مرحلے کے ضمنی الیکشن کے لیے صوبائی حکومت سے رپورٹ مانگ لی۔ کراچی میں بادلوں کی پھر سے گھن گرج، صدر طارق روڈ، شارع فیصل و کھوکھرا پار اور دیگر علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ نشیبی علاقے اور سڑکیں زیر آب، ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ کراچی میں بارش سے پروازیں بھی متاثر۔ کالام، سوات، ایبٹ آباد، ہری پور سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں بھی بارش، کل بھی بادل برسنے کا امکان۔ سندھ کے مختلف شہروں میں بھی بارشوں کا نیا اسپیل شروع۔ نواب شاہ، قاضی احمد، دوڑ اور گرد و نواح میں بادل برس پڑے۔ ٹھٹا، گھارو، سجاول، کینچر، ٹنڈولا یار میں تیز بارش۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ سندھ میں سکھر، خیرپور، بدین سے لے کر تھرپارکر تک سیلاب سے سب کچھ تہس نہس۔ دادو میں سیلابی کیفیت برقرار۔ پی نہر رنگ بند میں شگاف پڑنے سے فقاع اور احمد خان جتوئی روڈ پر کٹ لگا دی گئے۔ نوشہرو اور سجاول کے کچے میں سینکڑوں گاؤں ڈوب گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سیون کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، متاثرین سے ملاقات، راشن تقسیم کیا، بندوں کا بھی فضائی جائزہ۔ بلوچستان میں سیلاب سموات 170 ہو گئی، 1,85,000 سے زائد گھر متاثر، 5 لاکھ سے زائد مویشی ہلاک ہوئے۔ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ جاری۔ جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں سیلاب کے بعد صورتحال ابتر۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی ہر طرف تباہی۔
سیلاب سے 6,600 کلومیٹر سڑکیں 269 پل متاثر 24 گھنٹے کے دوران انفراسٹرکچر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا NFRCC کا تازہ ڈیٹا جاری سندھ جنوبی پنجاب بلوچستان میں 147 ریلیف کیمپس اور 284 کلیکشن پوائنٹس قائم سیلاب زدگان کی امداد کی تقسیم اور ترسیل میں شفافیت کے لیے ڈیجیٹل فلڈ ڈیش بورڈ قائم وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے ڈیش بورڈ کا افتتاح کیا کہا نیشنل فلڈ ڈیش بورڈ کا مقصد سیلاب سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے ڈیش بورڈ سے عوام کو امدادی سامان کی وصولی تقسیم اور ترسیل کی تمام معلومات فوری فراہم ہوں گی سیلاب کے بعد سندھ میں ڈینگی خطرناک صورتحال اختیار کرنے لگا 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 113 کیسز رپورٹ 107 مریض صرف کراچی سے سامنے آئے ملتان میں بھی 13 افراد میں ڈینگی کی تصدیق پاکستان میں سیلاب کے باعث ہونے والی تباہی زلزلے سے زیادہ ہے قدرتی آفات کے باعث غربت میں اضافہ ہوتا ہے ایشیائی ترقیاتی بینک نے رپورٹ جاری کر دی پاکستان قدرتی آفات کے لحاظ سے ہائی رسک اور بچاؤ کے اقدامات ناکافی قرار پاکستان میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے آسٹریلوی کرکٹ بورڈ بھی میدان میں آ گیا کرکٹ آسٹریلیا نے سیلاب متاثرہ خاندانوں کی بحالی کے لیے اقدامات کی اپیل کر دی PCB کی جانب سے آسٹریلوی بورڈ کا شکریہ ملک میں مہنگائی کا طوفان نہ تھم سکا آٹا چینی گھی اور دالیں سب کچھ مہنگا سبزیاں اور پھل بھی خرید کی پہنچ سے دور کراچی میں مرغی 570 روپے کلو ہو گئی قیمتیں بڑھنے سے عوام پریشان روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 64 پیسے مزید مہنگا 229 روپے 82 پیسے پر بند اوپن مارکیٹ میں ڈالر 239 روپے پر پہنچ گیا وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے مارکیٹ میں ادویات کی قلت کی باتوں کو پروپیگنڈا قرار دے دیا کہتے ہیں کچھ سیاستدان مشکل کی گھڑی میں بھی سیاست چمکا رہے ہیں مارکیٹ میں ہر قسم کی ادویات موجود ہیں روئی کی قیمت میں 2 سے 3 ہزار روپے فی من ریکارڈ اضافہ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح 23,500 روپے فی من تک جا پہنچی MQM کے مرکز 90 پر آتش زدگی کا معاملہ DG SBCA کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی ٹیم تشکیل ٹیم کی جانب سے معائنے کے بعد 90 کو مسمار کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا 1965 کی جنگ کے ہیرو میجر عزیز بھٹی شہید کا 57واں یوم شہادت پوری قوم کا شہید کو سلام GOC کی لادیا میں یادگار پر حاضری فاتح خانی کی اور پھول رکھے پاک فوج کے دستے نے سلامی بھی دی ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات کا آغاز تابوت ایڈنبرا منتقل عوام 4 دن تک آخری دیدار کریں گے نئے بادشاہ چارلس سوم کا آئرلینڈ اسکاٹ لینڈ اور ویلز کا دورہ ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز سے خطاب کریں گے ملکہ برطانیہ کی وفات پر پاکستان میں آج یوم سوگ